السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ نورانی قاعدہ ہم لوگ پڑھنا سیکھ رہے ہیں، کیونکہ قرآن مجید اگر آپ اچھا پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے نورانی قاعدہ آپ کو اچھے سے پڑھنا سیکھنا پڑے گا۔ تو ہم لوگوں کا جو سبق چل رہا ہے وہ اظہار پہ چل رہا تھا، اور اظہار کے بارے میں نے آپ لوگوں کو یہ پوری تختی سمجھائی تھی کہ اظہار کس کو کہتے ہیں، کیسے اظہار کیا جاتا ہے، اور ہم لوگوں کا سبق چل رہا تھا یہاں پر۔ میں نے یہ آپ کو دیا تھا ایز اے ایگزام کہ یہاں پر ہمیں اظہار کیسے بتانا ہے، اور آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا، لیکن ایسا کریکٹ آنسر کہ ان کو 10 میں سے 10 نمبر دیے جا سکیں وہ کامنٹس بہت کم تھے، ہے نا۔ وہ انشاءاللہ آج میں ویڈیو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے کمنٹ پڑھ کے بتاؤں گا کہ کس کا آنسر صحیح تھا اور کس کا آنسر غلط تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے آنسر پر انشاءاللہ الگ سے ویڈیو آئے گی، کیونکہ یہ جو ٹاپک ہے اظہار والا، یہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے۔ اظہار اور اخفاء، یہ دو ٹاپک جو ہیں نا یہ بہت امپورٹنٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم نون زیر من، عین یا زبر آئی، من آئی، نون دو زیر نن، من آئی نن، حمزہ کھڑا زبر آ، من آئی نن آ، نون زیر نی، من عین آنی، یا زبر یا، من عین آنیہ، تا دو زیر تین، من عین آنیۃ، من عین آنیۃ۔ یہاں پر اظہار دو جگہ ہوگا، ایک تو نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے عین آ رہا ہے، تو ہمیں کیسے بتانا ہے؟ اس میں اظہار ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے عین ہے۔ اس میں اظہار ہوگا اس لیے کہ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے، تو من عین آنیۃ۔ تو اب کہیں پہ بھی یہ قاعدہ اگر اپلائی ہو رہا ہوگا تو وہاں پر ہمیں نون کی آواز کو کھینچ کر نہیں پڑھنا ہے، بلکہ ظاہر کر کے بغیر غنہ کے پڑھنا ہے۔ من ایسے کر دو گے غلط، عین ایسے کر دو گے غلط۔ کیوں غلط؟ کیونکہ تنوین کے بعد اور یہاں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے عین آ رہا ہے اور یہاں پہ حمزہ آ رہا ہے۔ آگے دیکھیے، کاف پیش کو، فا پیش فو، کوفو، واو دو زبر ون، کوفو ون، حمزہ زبر آ، کوفو ون آ، ہا زبر ہا، کوفو ون آہا، دال دو پیش دن، کوفو ون آہادن۔ یہاں پہ آپ دیکھیں اظہار ہوگا، کیوں؟ اس میں اظہار ہوگا اس لیے کہ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے، کوفو ون آہادن، کوفو ون آہادن۔ تو یہاں پر اظہار تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کیا آ رہا ہے؟ حمزہ آ رہا ہے۔ تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ من عین آنیۃ، اور اس کو کوفو ون احد۔ اب اگر کوئی اس کو ایسے پڑھتا ہے کوفو ون تو یہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ یہاں پر اظہار ہونا ہے۔ آگے دیکھیے، فا زبر فا، میم نون زبر من، فمن، عین پیش عو، فمن عو، فا زیر فی، فمن عفی، یا زبر یا، فمن عفیہ۔ تو یہاں اظہار ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے عین ہے، تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ فمن، فمن نہیں کریں گے، فمن نون کی آواز کو ظاہر کر کے، فمن عفیہ۔ یہ دیکھیں، میم نون زیر من، حمزہ زبر آ، من آ، خا یا زیر خی، من اخی، حاضر ہی، من اخیہ۔ اب یہاں اگر کوئی ایسے پڑھے گا من تو یہ غلط ہو جائے گا، کیوں؟ اس میں اظہار ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ، دیکھیے حمزہ آ رہا ہے۔ یہ آپ کو پریکٹس اس لیے کرنا ضروری ہے کیونکہ اب قرآن مجید میں کہیں پر بھی یہ قاعدہ اگر لاگو ہو رہا ہوگا تو آپ کو اظہار والا قاعدہ اپلائی کر کے ہی قرآن مجید کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ قرآن مجید کی آپ جب بھی تلاوت کریں تو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے غور کر کے تلاوت کریں کہ کہاں اظہار ہوگا۔ جتنا آپ سیکھتے جائیں اتنا قرآن مجید پڑھتے ہوئے اس کو اپلائی کرتے جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ اب پورا نورانی قاعدہ پڑھ لو گے تب آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، نہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے جتنے بھی حضرات ہیں وہ قرآن مجید کی تلاوت اپنی جاری رکھیں۔ قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ کو یہ غور کرنا ہے کہ جہاں پر بھی یہ جو آپ سیکھ رہے ہیں پڑھنا آپ کو لگے کہ ارے یہاں تو کھینچ کے پڑھا جائے گا، یہاں تو اظہار ہوگا، آپ کو جتنے بھی قاعدے آپ نے پڑھے ہیں، جتنی بھی تختیاں اب تک آپ نے سمجھی ہیں، وہ آپ اپلائی کرتے ہوئے آپ پڑھنے کی کوشش کریں۔ ایک پارہ ٹھیک ہے نہیں پڑھ پائیں گے آپ، پاؤ پارہ پڑھیں گے، لیکن اب آپ کو جتنا سیکھنا ہے اس پر عمل کرتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ آگے دیکھیے، فمن عفیہ،
دیکھیے میم نون زیر من، حمزہ زبر آ، من آ، خا یا زیر خی، من اخی، حاضر ہی، من اخیہ، یہاں پہ اظہار ہوگا. کیوں اس میں اظہار ہوگا؟ اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے. دیکھیے میم نون زبر من، حمزہ زبر آ، من آ، ذال زیر زی، من اذی، نون زبر نا، من اذینا. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اس میں اظہار ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے. من اذینا. ٹھیک ہے، یہ دیکھیے کاف زیر کی، تا الف زبر تا، کتا، بادو پیش بن، کتابن، حا زبر حا، کتابن حا، کاف یا زیر کی، کتابن حکی، میم دو پیش من، کتابن حکیمن، کتابن حکیمن. اب اگر کوئی اس کو ایسے پڑھتا ہے کتابن تو یہ غلط. کیوں؟ اس میں اظہار ہوگا اس لیے کہ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے ہا ہے. دیکھیے عین زبر ع، ذال الف زبر ذا، عذا، بادو پیش بن، عذابن، غین زبر غا، عذابن غا، لام یا زیر لی، عذابن غلی، ضاد پیش زن، عذابن غلیظن. اس میں اظہار ہوگا اس لیے کہ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے غین ہے. ٹھیک ہے، عذاب غلیظ. یہ دیکھیے حا الف زبر حا، سین زیر سی، حاسی، دال دو زیر دن، حاسدن، حمزہ زیر ای، حاسدن ای، دال الف زبر دا، حاسدن اذا، حا زبر حا، حاسدن اذا حا، سین زبر سا، حاسدن اذا حسا، دال زبر دا، حاسدن اذا حسدا. ہجے آپ کو ایسے ہی کرنی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو کتنی کانفیڈنس اپنے اوپر ہو لیکن ایک حرف کی پڑھنے کے بعد پیچھے سے ملانا ہے. حاسدن اذا حسدا. اس میں اظہار ہوگا اس لیے کہ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے. تو یہ آج کا ہمارا پورا اظہار کا جو چیپٹر ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. کل کی کلاس میں اوپر سے نیچے تک پورا آپ لوگوں کو دہرواؤں گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو سب سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے. آپ لوگ قرآن مجید پڑھتے ہوئے اپلائی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. کل کی ویڈیو انشاءاللہ ہماری ہونے والی ہے اس کے امتحان پر. یہ جو میں نے امتحان آپ کو دیا تھا ایگزام اس چیپٹر کا، تو ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے لائیو کمنٹس میں پڑھوں گا اور اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنے لوگوں نے صحیح آنسر دیے. دعاؤں کی گزارش ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.